الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہم تمام کو بنائے، آمین۔ حدیث ہمارے ساتھ ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک وتعالی یا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم علیہ السلام کو پکار کر فرمائے گا تو کہیں گے اے میرے رب میں سعادت مندی کے ساتھ بار بار حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھلائی اور اچھائی اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اخرج بعث النار، اے آدم ایسا کرو اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں میں سے ایک جماعت کو نکال لو، الگ کرو۔ آگ میں کتنے، جہنم میں کتنے جائیں گے ان کو تھوڑا الگ کرو۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے پہچانا، دیکھا، معراج کے موقع پر بھی حدیث ہے کہ ایک طرف دیکھے تو افسردہ ہوئے، ایک طرف دیکھے تو خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا کہ ان کو الگ کرو، اخرج بعث النار۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اے رب آگ کی جماعت کی مقدار کیا ہے، آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 ایوری 1000 999 لوگ ایسے ہوں گے آؤٹ آف ایوری 1000، یعنی 1000 میں سے 990 پر 9 لوگ آگ میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات ایسی ہوگی کہ سن کر بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا کہ میرا نام اس لوگوں میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بس جیسے کہتے ہیں اگر 999 کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی، تو اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اگر کہہ دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں۔ جب تک میرا قدم جنت میں پڑ نہیں جاتا تب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہیں گے تو یہ وہ حالت ہوگی فَعِندَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 2 کا ذکر انہوں نے کیا، جس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اتنا خوف، اتنا دہشت ہوگا کہ ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس سے مراد اس حالت کی کنڈیشن کو بتانا ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی میں عورت کا حمل جب ڈر جاتی ہے تو عورت کا حمل گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی عورت حمل میں یعنی کیاری ہو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو حشر میں بھی وہ اپنے حمل کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ اٹھائی جائے، اور ویسے ہی اس کا حمل گر جائے گا جب وہ حالت کو دیکھے گی۔ تو کہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ قالوا یا رسول اللہ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اے اللہ کے رسول یہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ 999 جب ادھر جائیں گے تو ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن منکم رجلا ومن یأجوج ومأجوج الفا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو امت محمدیہ میں سے ہوگا، اور 999 وہ لوگ ہوں گے جو یاجوج و ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج وہ قوم جو فتنہ فساد مچاتی تھی، جن کے لیے ذوالقرنین نے صد بنایا تھا، رکاوٹ بنائی تھی تاکہ وہ آ کر فتنہ فساد نہ کرے۔ جس دن وہ باہر نکلے گی وہ قیامت کی علامت ہوگی، قیامت کی نشانی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی قسم کھاتے تھے، انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں جنت کے 1/4 تم ہوگے۔ جنت کے جتنے لوگ جائیں گے اگر اس کے 4 حصے ڈیوائڈ کیے جائیں گے تو کہا کہ 1/4 تم ہوگے، جیسے انہوں نے کہا 1/4 حصہ تم ہوگے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ہی بار پورا بول دیتے، جنت میں آدھے تم لوگ ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 by 1 بار بار صحابہ اللہ اکبر کہیں، بار بار اللہ اکبر، صحابہ خوش ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہا، تو صحابہ بھی بار بار اللہ اکبر کہنے لگے۔ تو کہا ربع اہل الجنہ، یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا کہ اہل جنت کے 1/3 تم ہوگے، جیسے اس میں کہا گیا کہ ثلث اہل الجنہ، 1/3 حصہ تم ہوگے، تو 1/3۔ پھر اس میں کہا کہ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت کے آدھا حصہ تم ہوگے، ہاف آف اہل جنہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا فکبرنا وقال ما انتم فی الناس الا كالشعرة السوداء فی جلد ثور ابیض او كشعرة بیضاء فی جلد ثور اسود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ دوسری امتوں کے لوگوں کے مقابلے میں صرف تم اتنے ہو، یعنی جتنے سفید بیل کی کھال میں، چمڑے میں سیاہ بال یا سیاہ بیل کے کھال میں سفید بال۔ یہاں ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عادت مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے بہت کم ہوں گے اور جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے۔ شروع میں وہ بتایا گیا، آخر میں یہ بتایا گیا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں ہماری تعداد کتنی ہے، یہ بات بتائی گئی۔ اس حدیث سے امت محمدیہ کی عظمت ہمارے سمجھ میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو شوق دلاتی ہے کہ آپ میں کوشش کریں کہ ہم اللہ کے پاس ان لوگوں میں سے ہوں جن میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو، اور حشر کا دن بڑا ہیبت ناک دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم تمام پر رحم فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ